الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقضاہن سبع سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین و مشاہدین الکرام، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور آج کی اس نشست میں سے قرآن کریم کی تلاوت کردہ آیت میں سے جس لفظ کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے وہ ہے لفظ سماوات۔ لفظ سماوات قرآن کریم میں 190 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس لفظ سماوات کی بناوٹ قرآن کریم میں دو طریقوں پر ہے، دو اسلوب پر ہے۔ یعنی یہ لفظ سماوات قرآن کریم میں دو طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ پہلا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سین پر زبر، میم پر کھڑا زبر اور واو پر کھڑا زبر اور اس کے بعد تا، جبکہ دوسرا طریقہ سین پر زبر، میم پر کھڑا زبر اور واو پر زبر لگا کر اس کے بعد الف وسطی یا الف فاصلہ کو ذکر کر کے آخر میں تا کو ذکر کیا۔ اور جس طریقے پر 189 بار ذکر کیا گیا ہے وہ لفظ سماوات میں واو کے بعد الف وسطی کو ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف قرآن کریم میں لفظ سماوات کا جو دوسرا طریقہ ہے اس دوسرے طریقے پر صرف ایک ہی آیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ آیت سورہ فصلت میں ذکر کی گئی ہے جو ابتدا میں ہم نے تلاوت کی۔ اب لفظ سماوات کی بناوٹ پر اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم میں رب نے ارشاد فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اس آیہ کریمہ میں لفظ سماوات ذکر کیا گیا، لیکن سماوات میم کے کھڑا زبر اور واو کے کھڑا زبر کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اسی سورہ بقرہ کے اندر اگلی آیت آپ تلاوت کرتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، تو یہاں پر بدیع السماوات میں جو لفظ ہے سماوات میں بھی میم پر کھڑا زبر اور واو کے کھڑا زبر کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اسی طرح آگے دوسری آیت بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی جب لفظ سماوات پر آپ غور کریں گے تو یہاں پر بھی میم پر کھڑا زبر اور واو کے کھڑا زبر کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ جبکہ آپ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 تلاوت کرتے ہیں جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فقضاہن سبع سماوات، تو یہاں پر لفظ سماوات کی بناوٹ چینج ہو گئی۔ وہ کس طرح کہ یہاں پر میم پر کھڑا زبر اور اس کے بعد واو پر کھڑا زبر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ واو پر زبر لگا کر اس کے بعد الف وسطی کو ذکر کر دیا گیا یا الف فاصلہ کو ذکر کر دیا گیا۔ یہ الف جدائی کے لیے آتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ پورے قرآن میں 189 بار لفظ سماوات کو ذکر کیا گیا، تو وہاں پر واو پر کھڑا زبر لگا دیا گیا، اور صرف سورہ فصلت میں واو پر کھڑا زبر لگانے کے بجائے واو پر زبر لگایا اور اس کے بعد الف وسطی کو ذکر کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ اگر اس پر غور کر لیا جائے کہ فقضاہن سبع سماوات فی یومین، پس 2 دن میں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے، وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام بھیج دیے گئے۔ اور اس آیہ کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، یعنی 7 آسمانوں کو 2 دن میں بنایا گیا، یعنی 2 مرحلوں میں، تو بناوٹ کے اعتبار سے آسمان میں جدائی پیدا کر دی گئی، یعنی آسمان بناوٹ کے اعتبار سے جدا ہو گئے 2 مرحلوں میں۔ اور اگلے حصے میں بیان کیا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یعنی جس آسمان میں جو احکام مناسب تھے وہ احکام اس آسمان میں بھیج دیے گئے، تو یوں ہر آسمان احکام مناسبہ کے اعتبار سے بھی جدا ہو گیا، تو سماوات میں جدائی کا معنی پیدا ہو گیا۔ تو اس لفظ سماوات اور اس کے معنی میں مطابقت قائم کرنے کے لیے اور مطابقت باقی رکھنے کے لیے سماوات میں واو کے بعد الف وسطی جو کہ فاصلے اور جدائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو ذکر کر دیا۔ اس لیے باقی تمام آیتوں میں کہیں بھی واو کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ واو کے کھڑا زبر کے ساتھ کیا گیا۔ اور یہ سب کچھ محض اتفاقا نہیں ہوا، بلکہ اس کے اعجاز کتابت پر ہمیں ایک اور دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ یہ آیہ کریمہ فقضاہن سبع سماوات، یہ آیہ کریمہ سورہ فصلت میں ذکر کی گئی، اور لفظ فصلت بھی جدائی کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا پورے قرآن میں کہیں بھی سماوات میں واو کے بعد الف کو ذکر نہیں کیا گیا، صرف اس سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 میں واو کے بعد الف کو ذکر کر کے لفظ اور معنی میں مطابقت قائم کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔